बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर व आफियत से होंगे। आज का जो हमारा एसेलो है जो हम पढ़ेंगे वो है तहारत व पाकीज़गी का माना व मफ़हूम, अहमियत, तहारत की मुख्तलिफ़ सूरतें और फ़वाइद। सबसे पहले तहारत का माना पढ़ते हैं कि तहारत किसे कहते हैं। तहारत तहारत का लफ्ज़ अरबी ज़बान के मादा तहर से निकला है। त्वा-हा-रा। इसके मायने हैं पाक होना, साफ़ होना, नापाकी से दूर रहना या होना, पाकीज़गी या सफाई सुथराई। तहारत की तारीफ़ क्या है या इस्तिलाही माना क्या है? तो शरीयत की इस्तिलाह में ज़ाहिरी और बातिनी पाकीज़गी हासिल करने को तहारत कहते हैं। अब ज़ाहिरी और बातिनी पाकीज़गी क्या है? तो ज़ाहिरी पाकीज़गी से मुराद वो पाकीज़गी के मतलब जिसमें इंसान अपने जिस्म, लिबास और अपने इर्द गिर्द की जगह या माहौल को साफ़ रखे, जैसे वज़ू करना, नहाना, जगह का पाक होना, कपड़ों का पाक होना। तो ये सारी ज़ाहिरी पाकीज़गी है। ये इंसान की शख्सियत को ज़ाहिर करती है। बातनी पाकीज़गी से मुराद अपने दिल और नीयत को साफ़ रखना, यानी अपने दिल में किसी के ख़िलाफ़ या किसी के लिए भी बुग़्ज़, कीना, हसद, नफ़रत, गुस्सा ये चीज़ें ना रखना और अपने दिल में सच्चाई, खुलूस, अच्छाई ये चीज़ें रखना और अपने आप को अल्लाह की मोहब्बत के लिए खालिस करना, ये बातिनी पाकीज़गी है। जैसा कि कुरान मजीद में इरशाद है, कद अफ़लहा मन ज़क्काहा। जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया वो कामयाब हो गया, यानी कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। यानी इंसान अपने जिस्म, लिबास और दिल को हर किस्म की गंदगी, नापाकी या निजासत से साफ रखे, तो ये ज़ाहिरी और बातिनी पाकीज़गी कहलाता है। तहारत की अहमियत। तहारत व पाकीज़गी को इस्लाम में एक अहम मकाम हासिल है। तहारत व पाकीज़गी या सफाई सुथराई एक इंसान के महज़्ज़ब होने की निशानी है। एक इंसान के सिविलाइज्ड या वेल मैनर्ड, एक अच्छे अखलाक वाला या तहज़ीब याफ्ता या तरबियत याफ्ता इंसान होने की निशानी है। कुरान मजीद में पाक साफ़ रहने वालों की तारीफ़ बयान की गई है। अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरह तौबा में इरशाद है कि वल्लाहु युहिब्बुल मुतत्वहिरीन, और अल्लाह ताला पसंद फरमाता है खूब पाक साफ रहने वालों को। यानी जो लोग साफ सुथरा रहते हैं, सफाई इख्तियार करते हैं और हर किस्म की नापाकी से ख़ुद को दूर रखते हैं, तो ऐसे लोगों की तारीफ़ कुरान मजीद में बयान की गई है और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला पसंद फरमाता है जो ख़ुद को पाक साफ़ रखते हैं। इसी तरह अपने लिबास को भी पाक साफ़ रखने का हुक्म दिया गया है। जैसा कि सूरह मुद्दस्सिर में इरशाद है कि वसियाबका फत्वाहिर, और अपने कपड़ों को पाक रखें। तो इस तरह पाक साफ रहने वालों को और हर किस्म की निजासत से ख़ुद को पाक साफ रहने वालों की कुरान मजीद में तारीफ़ भी बयान की गई है और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला पसंद भी फरमाता है। इबादत में बुनियादी हैसियत, यानी इबादत में तहारत को बुनियादी हैसियत हासिल है। हर इबादत में तहारत को बुनियादी हैसियत हासिल है। अगर हम पाक होंगे तो हमारी नमाज कबूल होगी, अगर हम पाक होंगे तो हमारी हज कबूल होगी। इसी तरह कुरान पाक पढ़ने के लिए भी पाकीज़गी का हासिल करना ज़रूरी है। इसी तरह नवाफिल के लिए भी पाक साफ़ होना
ضروری ہے۔ آگے ہیں طہارت ایمان کا حصہ ہے، جیسا کہ ارشاد ہے کہ الطہور شطر الایمان، طہارت ایمان کا حصہ ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ پاکیزگی کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز کو قبول نہیں فرماتا، قبول نہیں کرتا۔ تو پاکیزگی کے بغیر ہماری کوئی بھی عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ تو ہمیں چاہیے، ایک انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت صاف ستھرا رہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، صفائی ایک آدھا ایمان ہے، اس لیے ہمیں ہر وقت پاک صاف رہنا چاہیے۔ وضو کے جو ہم نے فرائض 4 بیان کیے ہیں کہ چہرہ دھونا، کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھونا، سر کا مسح کرنا یا ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، تو ان 4 فرائض میں سے اگر ایک فرض بھی رہ جائے تو آپ کی وضو جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ ان چاروں کے علاوہ جو باقی ہے تو وہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ سیکنڈ نمبر پہ ہے غسل۔ غسل کا مطلب ہے پورا جسم دھونا، پورا جسم دھونا۔ شریعت کی اصطلاح میں پورے بدن کو اسلام کے بتائے ہوئے خاص طریقے کے مطابق پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے دھونا، اس کو غسل کہتے ہیں۔ یہ پاکیزگی حاصل کرنے کی ایک بہترین صورت ہے۔ غسل پاکیزگی حاصل کرنے کی ایک بہترین صورت ہے۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ پہلا ہے کلی کرنا، یعنی منہ میں پانی ڈالنا اور حلق تک پہنچانا۔ دوسرا ہے ناک میں پانی ڈالنا، یعنی جو نرم ہڈی ہے ناک کی تو اس تک وہ پانی پہنچنا چاہیے۔ تھرڈ ہے پورے بدن پر پانی بہانا، یعنی پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا۔ تو اگر اس بدن میں سے کوئی بھی جگہ خشک رہی تو آپ کی وہ غسل جو ہے وہ پھر نہیں ہوگی۔ تو پورے بدن پر پانی بہانا کہ آپ کا وہ پورا بدن جو ہے وہ صاف ہو جائے۔ عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگ سادہ نہانے کو سمجھتے ہیں کہ ہم پاک ہو گئے ہیں، سادہ نہانے کو سمجھتے ہیں کہ ہم پاک ہو گئے ہیں، لیکن جو شریعت نے نہانے کا ایک خاص طریقہ بتایا ہے، ایک مخصوص طریقہ بتایا ہے، تو اگر اس طریقے کے مطابق غسل کریں گے تو پھر آپ پاک صاف ہو جائیں گے۔ اگر آپ وہ طریقہ نہیں اپنائیں گے تو آپ سادہ نہائیں گے تو پھر آپ پاک نہیں ہوں گے لیکن صاف ضرور ہو جائیں گے۔ اور جو ایک خاص طریقہ اور جو فرائض غسل کے ہیں اور وہ بتائے ہیں شریعت میں، اور آپ اس کے مطابق وضو یا غسل نہیں کریں گے تو پھر آپ کا وہ وضو جو ہے یا وہ غسل جو ہے وہ پوری نہیں ہوگی، اور اس طرح اس کے بغیر آپ کی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ اگلا ہے تیمم۔ تیمم کہتے ہیں کہ اگر وضو یا غسل کی ضرورت ہو اور پانی نہ ملے تو پھر کیا کریں گے؟ وضو یا غسل کی ضرورت ہو اور پانی نہ مل سکے، یا کوئی بیماری ہے اور بیماری کی وجہ سے پانی استعمال کرنے سے نقصان ہوتا ہو یا نقصان کا اندیشہ ہو، تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر آپ ایک پاک مٹی پر ہاتھ پیر کر جو طہارت حاصل کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تیمم۔ تیمم ضرورت کے وقت وضو یا غسل ان دونوں کا متبادل ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ المائدہ میں ارشاد ہے کہ پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو، بس اس مٹی سے اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسح کر لیا کرو، یعنی پھر تم اس پاک اور خشک مٹی سے تیمم کر لو۔ یعنی جو فرائض شریعت میں بتائے گئے ہیں تو پھر اس فرائض پر اس مٹی سے ان کا مسح کرنا جو ہے وہ پھر اس کی اجازت جو ہے اسلام پھر دیتا ہے۔ وضو، غسل اور تیمم کے آداب ہیں کہ وضو یا تیمم کرنے سے پہلے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ وضو یا غسل کے لیے جگہ کا پاک ہونا چاہیے اور پانی کا پاک ہونا ضروری ہے۔ اچھا، غسل کے لیے کپڑے اتارنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھیں۔ آگے ہیں وضو یا غسل کے لیے حسب ضرورت پانی استعمال کریں۔
اگر آپ ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کریں گے تو یہ اسراف میں آتا ہے۔ تیمم کے لیے کیا کریں گے؟ خشک اور پاک مٹی کا استعمال کریں۔ خشک اور پاک مٹی کا استعمال کریں۔ طہارت و پاکیزگی کے فوائد۔ روحانی پاکیزگی، طہارت سے روحانی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، یعنی انسان جو ہے وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ طہارت سے اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے، یعنی وہ مطمئن ہوتا ہے، ان کا دل جو ہے وہ اندر سے خوشی اور سکون محسوس کرتا ہے، اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، وہ خوشی اور سکون محسوس کرتا ہے۔ بیماریوں سے محفوظ، پاک صاف رہنے سے انسان بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، جراثیم دور رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کم بیمار ہوتا ہے اور وہ انسان جو ہے وہ صحت مند رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، پاک صاف رہنے سے یا پاکیزگی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صفائی کو پسند کرتا ہے، اس لیے جو شخص پاکیزگی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے۔ شخصیت میں نکھار، طہارت و پاکیزگی انسان کی شخصیت میں نکھار پیدا کرتی ہے، یعنی صاف ستھرا انسان دوسروں کو اچھا لگتا ہے اور اس کی شخصیت جو ہے وہ خوبصورت اور پرکشش بن جاتی ہے۔ تو طہارت نہ صرف جسم کو صاف کرتی ہے بلکہ دل، صحت اور شخصیت کو بھی بہتر بناتی ہے، اس لیے خود بھی پاک صاف رہنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی پاک صاف رہنے کی تلقین کریں۔